अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूँ ज़ियाउल्लाह चेची गुजर। मेरे साथ जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इन साहब के बारे में मैंने पिछली वीडियो बनाई थी और वो वीडियो मैंने पश्तो में बनाई थी। बेसिकली हमारी गुजर कौम के बहुत सारे लोग जो पश्तो नहीं बोलते, ख़ास तौर पर कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान वग़ैरह, पंजाब और सिंध बलूचिस्तान में वो पश्तो नहीं बोलते। हमारे मलकन डिवीज़न के लोग ज़्यादातर पश्तो समझते हैं और बोलते हैं, लेकिन ये जो दूसरी साइड है इसके लोग पश्तो नहीं समझते। हाँ, तो काफ़ी दोस्तों की फरमाइश थी कि यार आप इस चीज़ को एक्सप्लेन करें कि मसला क्या है, आपने क्या कहा है और ख़ान बाबा साहब जो हैं ये क्या कह रहे हैं। तो इस चीज़ को मैं आप लोगों के सामने उर्दू में दोबारा पेश करना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आई कि मैंने बात की थी एक शख्स के बारे में, मैंने किसी कौम को टारगेट नहीं था किया, मैंने किसी कौम के बारे में बात नहीं थी कि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इस शख्स की का जो किरदार था उस पर मैंने बात की थी। हालांकि इसका किरदार बहुत डिफरेंट है और बहुत मुख्तलिफ है और ये क्या कर रहा है और क्या कर रहा है न चाहता है वो चीज़ मैं आप लोगों के सामने पूरे तरीके से पेश करूँगा। लेकिन इस वक्त जिन लोगों ने कमेंट्स किए हैं उसमें बहुत मोतबर लोग और बहुत ज़बरदस्त शख्सियात जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त कमेंट्स किए हैं, मैं उनका इंतहाई मशकूर हूँ। लेकिन जिन लोगों ने गलत कमेंट्स किए हैं ये आप लोगों की गलती नहीं है, ये आप लोगों की तरबियत, आप लोगों की ज़ात औकात और आप लोगों की परवरिश है कि इस किस्म के कमेंट्स करके किसी की बात को बिना समझे, बात को बिना बात के मतलब लिए हुए इस किस्म के कमेंट्स करना, ये मेरे ख़्याल में आप लोगों की तरबियत है और आप लोगों की इंसान का किरदार, इंसान का उठना बैठना, उसका चलना फिरना, ये सारी चीज़ें उसकी दो तीन चीज़ों की अक्कासी करते हैं, जिसमें उसका किरदार है, जिसमें उसका की तरबियत है, जिसमें उसका ख़ानदान है। आप लोग को जैसे मुनासिब समझते हो, जैसे आप लोगों ने किया, मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे ख़ान बाबा की ज़ात से कोई मसला नहीं है। मैंने जिस चीज़ पे बात की है वो बात मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। ख़ान बाबा ने मुख्तलिफ़ कौमों के नाम इस्तेमाले हैं अपने ज़ाती मफाद के लिए। वो यहाँ पर कौमों को, लोगों को अपने तरफ माइल करना चाहता है उनके नाम इस्तेमाल के। जिस तरह गुजर कौम का नाम उसने इस्तेमाला, साहबजादगान का नाम इस्तेमाला, सैयद कौम का नाम उसने इस्तेमाला और इनकी कौम का उसने नाम इस्तेमाला। हालांकि बाज़ ज़बानें ऐसी हैं कि इनको मुख्तलिफ़ कौमें बोलती हैं, कोई एक कौम इसको नहीं बोलती। जिस तरह पश्तो है, इसको कई सारी कौमें बोलती हैं। हमारी मुल्की ज़बान है क्या नाम है कि उर्दू है, तो उसको मुख्तलिफ़ कौमें बोलती हैं। इसी तरह पंजाबी है, इसको भी मुख्तलिफ़ कौमें बोलती हैं। इसी तरह क्या नाम है, अल्लाह आपका भला करे, सिंध में रहने वाली कोई एक कौम सिंधी नहीं बोलती, ये मुख्तलिफ़ कौम हैं सिंध के अंदर के, वो सिंधी बोलती हैं। बलूचिस्तान के अंदर बलोची बोली जाती है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर सिर्फ वाहिद गिलगिती नहीं है, वहाँ पर बहुत सारी और कौमें हैं। इसी तरह कश्मीर के अंदर और कई सारी कौमें हैं, वो मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलती हैं, लेकिन नाम अमूमन एक पुकारा जाता है। तो इस हिसाब से ख़ान बाबा ने मुख्तलिफ़ कौमों के नाम इस्तेमाले और अपने ज़ाती मफाद के लिए और अपनी ज़ाती प्रचार के लिए, जिस तरह वो नन्हे मासूम बच्चों को तरबियत देता है, जिस किस्म के सवालात और जिस किस्म की गुफ्तगू वो उनके साथ करता है, जिस तरह उसके लोग जाके मार्केटों में जिस तरह का प्रचार करते हैं, तो यहाँ से ख़ान बाबा की सोच ये पैदा होती है और ये मालूमात उसकी सोच से हासिल होती है कि ख़ान बाबा इस खित्ते में सिर्फ़ एक कौम को समझते हैं कि ये कौम है और बाकी कौमों को वो कौम नहीं समझते। तो ये उनकी सोच है, ये गलत है। मैंने इसी बात पर उनके पीछे वीडियो बनाई थी कि जहाँ पे उनका प्लेंटेड किया हुआ प्रोग्राम और उनका ज़ाती आदमी उनसे सवाल पूछता है कि ख़ान बाबा खैबर पख्तूनख्वा में पश्तूनों के अंदर, पख्तून कौम के अंदर गुज्जर कौम और साहबजादगान, ये दो कौमें अपने आप को अलग कौम समझती हैं। तो चाहिए था कि ख़ान बाबा साहब इस बात पे ये गुफ्तगू करते कि देखिए हमारा ये एक ख़ित्ता है, हम इस एक ख़ित्ते के लोग हैं, इसके रहने वाले हैं, हम एक लोग हैं, एक इंसान हैं, एक मुसलमान हैं। अगर ख़ान बाबा इस चीज़ को समझते हैं कि
یہ قوم، یہ قبیلے، یہ الگ چیز ہے، لیکن سب سے پہلے ہم ایک ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اس خطے کے رہنے والے ہیں، ہم اس خطے کے پیداوار ہے، ہم اس خطے کی میں بسنے والے جتنی بھی قوم ہیں، جتنی بھی اقوام ہیں، یہ ہم سب ایک ہیں، تو بات سمجھ میں آتی۔ خان بابا صاحب نے یہاں پر 2 قوموں کا نام استعمالا اور اس میں ایک قوم کے بارے میں منہ سے ایک لفظ انہوں نے نہیں نکالا، جس کی بنیاد پہ میں نے ان کے پیچھے ویڈیو کی اور ان سے میں نے اس بات کی گزارش کی کہ خان بابا آپ اپنی بات کو کلیئر کریں، آپ کہنا کیا چاہتے تھے اور آپ نے اس سے سوال کیا تھا اور آپ نے جواب کیا دیا۔ تو بجائے خان بابا یا اس کے کوئی ساتھی اس بات کی تردید کرتا یا اس بات کی کیا نام ہے کہ کچھ وضاحت کرتا ہے کہ ان کا موقف کیا یا ان کی سوچ کیا تھی اس بابت میں، تو وہ کردار انہوں نے کسی نے نہیں ادا کیا۔ جہاں تک میرے ان سے کہ ایک ساتھی سے رابطہ ہوا، بات چیت ہوئی، تو ان کی سوچ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا صرف اور صرف پختون قوم کی ملکیت ہے، اور باقی قومیں جو اگر اس کو اپنے آپ کو پختون قوم کے اندر شامل کرتی ہیں اور تسلیم کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمارے حقوق جو ہیں خیبر پختونخوا کے اندر وہ صرف اور صرف پختون قوم کے حقوق ہیں، اور کسی کا یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ انتہائی افسوس کی بات ہے، انتہائی دکھ کی بات ہے، اس قسم کی سوچ رکھنے والے لوگ اور اس قسم کے کردار ادا کرنے والے لوگ یہ خطے کے لیے، یہ ملک کے لیے اور یہ معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے، یہ اس ملک کی ملت اور قوم اور قومیت کے لیے نقصان دہ ہے۔ پشتون قوم ایک بہادر اور غیرتی قوم ہے، ایک لاجواب قوم ہے، ایک بے مثال قوم ہے، لیکن اس قسم کے لوگ اس پشتون قوم کے اس کردار کو، اس کی اس بہادری کو، اس کے اس معتبر نام کو بدنام کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ جہاں تک ان کی سوچ ہے، ان کی فکر ہے، وہ جا کے جس طرح گلیوں میں، بازاروں میں، مارکیٹوں میں اور چھوٹے ننھے بچوں کو، آپ اس کی ویڈیو کو دیکھیں، جو لوگ پشتو سمجھتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو، ان بچوں کو وہ کیا تربیت دیتے ہیں اور ان سے وہ کیا سوال کرتا ہے۔ ایک لسانیت کی بنیاد پر ملک میں وہ ایک دراڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور خطے میں ایک دراڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ چیز نہ ملک کے لیے مفید ہے، نہ اس خطے کے لیے مفید ہے، اور نہ اس عام قبیلے اور اقوام کے لیے ہے۔ میں بات کرتا ہوں، مجھے کسی کی ذات سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور نہ میں کسی کی ذات پہ بات کرتا ہوں، میں کردار پہ بات کرتا ہوں۔ یہاں پر جو لوگ اگر اس بات کو سمجھ سکتے تھے تو انہوں نے، وہ جو سمجھتے ہیں غیرت مند اور بہادر لوگ، انہوں نے مجھے اس بات پہ اپریشیٹ بھی کیا ہے، کمنٹس کے ذریعے پرسنل پہ مجھ سے رابطہ کر کے بھی میں ان کا انتہائی مشکور ہوں۔ لیکن جو بیوقوفانہ سوچ رکھنے والے لوگ ہیں وہ پھر وہی اپنی بچکانہ حرکت کرتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ اس ویڈیو پہ بھی آپ لوگ اسی طرح کی بچکانہ حرکت کریں گے، کرتے رہیں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک شخص گلیوں میں، بازاروں میں، دکانوں میں، مارکیٹوں میں اور ننھے بچوں کے سامنے ملک اور اداروں کے خلاف بات کرتا ہے، ملک اور اداروں کو ٹارگٹ کرتا ہے، ملک کے جغرافیائی حدود کو تسلیم نہیں کرتا اور اس کے خلاف بولتا ہے۔ بڑی افسوس کی بات ہے۔ یہاں پر ایک بھائی میرا بڑا معتبر شخصیت ہوگی، وہ جانتا تو میں ان کا نہیں ہوں، سفید ٹوپی تھی، سفید داڑھی تھی، انہوں نے ایک سوال کیا کہ یار آپ کو پشتون قوم سے کیا مسئلہ ہے، یا اس کا مجھے یہ سمجھ نہیں ہے کہ انہوں نے کسی کے کمنٹس کے رپلائی میں کہا ہے یا مجھے کہا ہے، لیکن میرے بھائی اگر یہ بات آپ نے مجھ سے کہی ہے تو باخدا میرے لیے اس خطے کی تمام قوم، تمام اقوام بہت مقدس ہے، بہت قابل احترام اور قابل عزت ہیں۔ میں کسی قوم کی بات نہیں کرتا، میں زیادہ تر بات انسانیت کی اور غریب طبقے کی اور پیچھے ہوئے طبقے کی بات کرتا ہوں، اس میں اس خطے کی تمام اقوام آتی ہیں۔ مجھے اس بات سے کوئی جھجک نہیں ہے، اور نہ مجھے کسی قوم سے نہ کوئی نفرت ہے اور نہ کچھ۔ ہاں بے شک ایسے کرداروں کی بات ہر شخص کرتا ہے، اور ہر شخص اپنے ذہن کے حساب سے اس پہ بات کرتا ہے۔ تو خان بابا صاحب کی سوچ یہ ہے، ایک تو وہ اداروں کے خلاف بات کرتا ہے، دوسرا وہ جغرافیائی حدود کے خلاف بات کرتا ہے، تیسرا وہ صرف اس کا ایک ہی چیز پہ فوکس ہے کہ اونلی پشتون یہاں پر قوم ہے اور باقی قومیں یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ اس شخص کی سوچ ایسی ہے۔ مجھے سمجھ میں ایک بات نہیں آتی، دو ملک ہیں، افغانستان اور پاکستان، دو الگ ملک ہیں، یہ ایک ملک نہیں ہے۔
یہاں پر لر اور بر افغان کی بات کی جاتی ہے کہ یہ سب ایک ہیں. اگر میرے جیسا کوئی گجر یا کسی اور قوم کا کوئی شخص اٹھ کے اور ملک کے اندر اپنی قوم کی بات کرتا ہے تو وہ لال مرچی سے بھی زیادہ کڑوی لگتی ہے. یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے، اور اس باتوں پہ انسان کو ہنسی بھی آتی ہے اور تعجب بھی ہوتا ہے. دیکھیے بھائی میرے، بات یہاں پر یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم ایک انسان ہیں. ہماری قومیں ہماری پہچان ہیں. قوم کے نام سے ہمیں نہ کوئی شرم کی ضرورت ہے، نہ کسی جھجک کی ضرورت ہے. یہ ہماری پہچان کے لیے، ہمارے تعارف کے لیے. باقی ہم سب ایک انسان ہیں. ہمارا رنگ اور نسل اور یہ چیزیں کسی کے کام نہیں آئیں گی. میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ کسی کے کام نہیں آئیں گی. وہاں پر صرف انسان کا اعمال کام آئے گا. لیکن جو لوگ اس قسم کی سوچ رکھتے ہیں کہ قوموں کو اور ملک اور ملت کے درمیان میں تقسیم اور دراڑ پیدا کرنے والے لوگ ہوتے، اداروں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ملک کی جغرافیائی حدود کے خلاف ورزی کرتے ہیں، اس لوگوں کے بارے میں آپ لوگ کیا کہتے ہو؟ تو میرے خیال میں ان تمام چیزوں پہ غور و فکر کرنی چاہیے. یہ چیزیں غور و فکر کے لیے ہیں. ایسے لوگ وہ نقصان کا ذریعہ بنتے ہیں، وہ اس قوم اور ملت اور ملک کے لیے نقصان کا ذریعہ بنتے ہیں. یہاں پر انہوں نے 4 سے 5 قوموں کا نام استعمالا ہے تمام ویڈیوز کے اندر، اور سید خاندان کے بارے میں جو انہوں نے الفاظ استعمالے ہیں، میرے خیال میں ایسے الفاظ ان کو نہیں استعمالنا چاہیے. یہ غیر نامناسب طریقہ ہے، غیر نامناسب رویہ ہے. جس طرح ان کی قوم کے خلاف انہوں نے الفاظ استعمالا ہے، حالانکہ کہ ان کو بولنے والی ایک قوم نہیں ہے، کئی ساری اقوام ہیں، لیکن انہوں نے یہاں پر اس کو ایک قوم ٹارگٹ کر کے اور اس کے بارے میں بات کی ہے. اسی طرح گجر قوم ہے، اسی طرح اور کئی ساری قوموں کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے. یہ سارے کلپ میں اکٹھے کر کے اس کی میں ایک الگ سی ویڈیو بنا کے اور آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا. یہاں پر ان سے سوال جس قوم کے بارے میں کیا جاتا ہے، یہ اس قوم کو قوم ہی نہیں سمجھتے. صرف اور صرف اس قوم کا نام استعمال کر لوگوں کو کے ذہن میں ایک غلط چیز ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. لوگوں کا صرف اور صرف ذہن چینج کرنے کے لیے اور لوگوں کو انتشار کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پر یہ ان کو تو چاہیے ہے کہ یہ پہلے کسی قوم پہ بات نہ کریں. اگر قوم پہ بات کرتے ہیں تو اس قوم کی پھر کم سے کم اتنی اس قوم پہ بات کرنے کا ان کا حق ہے کہ کم سے کم کوئی دیکھنے والا ان کو اپریشیٹ تو کرے کہ یار آپ نے اچھی بات کی ہے. آپ اس خطے میں صرف ایک بات کر رہے ہو اور مجھے یہ یقین ہے کہ آپ اس قوم کے لیے کام نہیں کر رہے. اگر آپ پشتون قوم کے لیے کام کرتے اور پختون قوم کے لیے، تو پختون قوم ایک بہت بہادر اور غیرت مند قوم ہے، اس خطے کی ایک بہت بڑی معزز قوم ہے. آپ صرف اور صرف اس قوم کا نام بدنام کرنا چاہتے ہو. آپ اس خطے میں اس قوم اور باقی اقواموں کے درمیان ایک نفرت پھیلانا چاہتے ہیں. آپ اس قوم اور باقی اقوام کے درمیان میں دراڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں. آپ اس قوم اور اس ملک کے اندر دراڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں. آپ اس قوم کی لازوال قربانیوں کو سبوتاش کرنا چاہتے ہیں. آپ اس قوم کی لازوال قربانیوں کو خاک میں ملانا چاہتے ہیں. لیکن یہ سپنا آپ کے جیسے لوگوں کا پورا نہیں ہوگا. کئی سارے آئے ہیں اور کئی سارے آئیں گے اور جائیں گے، لیکن اس پاکستان کی تمام اقوام اپنے ملک، اپنے ادارے اور اپنی جغرافیائی سرحد کے لیے جان اور مال کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے. اپنے سر کی اور اپنے بچوں کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے، اپنے ملک اور اپنے اداروں اور اپنے عوام اور اس کی دفاع کے لیے. آپ کے جیسے لوگوں کی سوچ اور آپ کے جیسے لوگوں کا کردار اس قوم کو، اس ملک کو، اس خطے کو تقسیم نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ تحفہ ہے اس مسلمان اقوام کے لیے کہ جس کا کوئی مثال نہیں ہے، اس کا کوئی مثال نہیں ملتا تاریخ میں. پاکستان کوئی اس طرح تھالی میں کسی کو تیار نہیں ملا. اس کے لیے اس ملک کے بچے نے، اس ملک کے بوڑھے نے، اس ملک کی ماؤں بہنوں نے، اس ملک کے جوانوں نے، اس ملک کے یتیموں نے، اس ملک کی یتیم بچیوں نے قربانی دی ہیں. اس کے بعد پاکستان بنا ہے. اگر آپ کے جیسے لوگوں کی سوچ ایسی ہوگی تو یہ صرف اور صرف ایک خواب ہے، ایک سپنا آپ دیکھ سکتے ہو. آپ اس ملک کا اور اس ملک کے عوام کا اور اس ملک کے اقوام کا آپ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. صرف اور صرف لوگوں کے دل میں نفرت اور بغض اور حسد کی فضا بنانا چاہتے ہو، تو یہ بالکل غلط بات ہے.
अगली वीडियो में मैं फिर आप लोगों के साथ हाजिर होऊंगा इंशाअल्लाह ताला। ये पूरा जितना भी वाक़या है, जितनी भी इसकी वीडियोज़ हैं, उन एक एक वीडियो का क्लिप मैं आप लोगों के साथ यहाँ शेयर करूँगा और इस चीज़ की तर्जुमानी करके दिखाऊँगा कि ये क्या कह रहा है, इसके लोग मार्केटों में, बाज़ारों में जाके लोगों को क्या कहते हैं। इस पर इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप लोगों के साथ बात करूंगा। ये वीडियो काफ़ी लंबी होगी, माजरत चाहता हूँ, और तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आगे पहुँचाएँ कि बात समझ में आ सके। जब तक चीज़ को पूरा लोग नहीं देखेंगे, समझेंगे नहीं, बात समझ में नहीं आएगी। इस बंदे की सोच गलत है, इस बंदे का किरदार गलत है। मुझे इसकी ज़ात से कोई मसला नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये कौमों का और अक़वाम का नाम इस्तेमाल कर लोगों के अंदर नफ़रत फैलाता है, कम से कम इतनी सोच और फिक्र इसको होनी चाहिए कि ये जिस कौम का नाम ले रहा है, कम से कम उस कौम की कुछ न कुछ बात ये सामने रखे, उसके लिए मोहब्बत और भाईचारे का एक पैगाम कम से कम रखे। लेकिन इसकी हर वीडियो में कौम का नाम इस्तेमाल होता है और फिर तासुर ये ऐसा देता है कि ये कौम बिल्कुल है ही नहीं, इस खित्ते पे सिर्फ एक ही कौम है, बाकी लोग जो है वो है ही नहीं, उनकी कोई हैसियत और कोई औकात नहीं। तो ऐसे बंदे के साथ जो भी लोग मिलते हैं और जो भी लोग इसके साथ दे रहे हैं, मेरे ख़्याल में वो भी इस मुल्क और कौम के गद्दार होंगे। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, वस्सलाम, जल्ला चीज़ी गुजर।